جو چیز آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں حصول دولت کے لیے، اپنے رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، مصائب کو دور کرنے کے لیے، تو اس سے بڑھ کر کوئی اور اعمال نہیں ہے، ان کی پابندی کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمۃ للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں جامعیت رکھی ہے۔ جامعیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو جو اعمال آپ نے کیے، جن جن اعمال کی توفیق آپ کو ہو گئی اور جن جن گناہوں سے آپ نے بچنا شروع کر دیا، اللہ پاک سال بھر اسی کے مطابق آپ کو عطا فرما دیں گے، یعنی عافیت بھی عطا فرما دیں گے، سال بھر ان اعمال کی توفیق بھی اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیں گے۔ یعنی جس طرح آپ کا رمضان مبارک کا یہ مبارک مہینہ گزرتا ہے، اسی طرح پورا سال گزرے گا آپ کا۔ جو لوگ رمضان المبارک کو منتشر رکھتے ہیں اپنے بیرونی کاموں میں، اپنے معاملات میں، اپنی الجھنوں میں، اپنے اختلافات میں، رمضان کو صاف ستھرا نہیں گزارتے، وہ پورا سال پریشان رہتے ہیں، ان کی پریشانیاں کسی لمحے دور نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں اطمینان کے لیے، عافیت چاہنے کے لیے رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ غیبت سے بچنا ہوگا، آنکھوں کے گناہ سے بچنا ہوگا، کانوں کے گناہ سے بچنا ہوگا، اور اپنے اعضاء و جوارح کا استعمال ٹھیک کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے اور 11 مہینوں کا اچھا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو آج کل ہوتا یہی ہے کہ اکثر لوگ رمضان المبارک میں پورے رمضان المبارک کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اتنی ہوتی ہیں کہ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی احترام کرتا ہے تو نوازا جاتا ہے۔ اس پر ایک واقعہ آپ کو مختصراً سناتا ہوں۔ ایک مجوسی کا بیٹا بازار میں کوئی چیز کھا رہا تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ اس مجوسی نے اس کو بلایا، کہا کہ کیا بات ہے، کیا کھا رہے تھے؟ اس نے کہا کہ میں چیز کھا رہا تھا۔ اس نے اس کو تماچا لگایا، کہا کہ رمضان المبارک ہے، مسلمانوں کا ایک محترم مہینہ ہے، آپ کو احترام نہیں ہے رمضان المبارک کا؟ آپ اس کی قدر نہیں کر سکتے؟ تو کچھ عرصے کے بعد اس مجوسی کی وفات ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی۔ تو کسی کو خواب میں ملے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جنت میں گئے ہوئے ہیں، تو پوچھا کہ آپ جنت میں کیسے؟ آپ تو مجوسی تھے، ساری زندگی آگ کی پرستش کی ہے۔ اس نے کہا اکرمنی اللہ بالاسلام بے احترام شہر رمضان، رمضان المبارک کے احترام کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے اسلام کے ساتھ میرا اکرام کیا۔ آخری وقت میں مجھے ایمان کی دولت سے اللہ نے نواز دیا تھا۔ دیکھو نوازشات اتنی ہے کہ کافر بھی نوازا جا رہا ہے۔ اگر مسلمان خالی دامن رہ جائے تو اس سے بڑھ کر اس کی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت بیان کی ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسری پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسری پر قدم رکھا، آمین کہا، تو تینوں سیڑھیوں پر آمین کہتے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا بات تھی؟ حضور نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے تو انہوں نے بد دعائیں کی ہیں، میں نے ان کی بد دعا پر آمین کہی ہے۔ ان بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا یہ بھی تھی، جو رمضان کو پائے اپنی بخشش نہ کرا سکے، اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اپنے حالات ٹھیک نہ کروا سکے، فرمایا ایسے آدمی کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ جب ہلاکت اور بربادی ہے تو حضور نے آمین کہا۔ یہ ہلاکت اور بربادی کا فیصلہ کس نے کیا؟ کس نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا؟ کس نے حکم فرمایا اے محمد آپ ان پر آمین کی مہر لگاؤ؟ وہی اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے۔ ایسا آدمی جو رمضان کی گھڑیوں کی قدر نہیں کرتا، اس کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بلا رہے ہوتے ہیں، میرے بندو اٹھو،
مانگو مجھ سے، کیا مانگتے ہو؟ اپنی ضرورتیں مانگو، اپنی خواہشات کا، جائز خواہشات کا اظہار کرو، اپنا دست طلب دراز کرو، جو چیزیں مانگو گے میں تمہاری جھولیاں بھر دوں گا، تمہارے گھر بھر دوں گا، تمہیں وہ خزانے عطا کر دوں گا کہ تم نے دیکھے نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دینے کو تیار ہے، لیکن ہم ہیں کہ لینے کو تیار نہیں ہیں۔ تو رمضان المبارک کے خاص معمولات ہیں، آپ ان کی خوب پابندی کریں۔ رمضان المبارک میں رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا ربط ہے، گہرا تعلق ہے۔ رمضان بھی سفارشی بنے گا دن قیامت کے، اور قرآن بھی سفارشی بنے گا دن قیامت کے۔ اور رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، علماء نے لکھا ہے ساری کتابیں رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کو اللہ پاک نے لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا، پھر آہستہ آہستہ 23 سال میں اللہ پاک نے قرآن کو مکمل فرمایا ہے۔ تھوڑا تھوڑا آسمان دنیا سے اترتا رہا۔ آسمان دنیا پر تو ایک مرتبہ نزول ہو گیا لوح محفوظ سے لیلۃ القدر کی رات میں، پھر بقدر ضرورت تھوڑا تھوڑا اترتا رہا۔ تو رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اسی لیے فرمایا کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کا تراویح میں مکمل سننا سنت ہے، مکمل قرآن پاک کا سننا سنت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا سا سنا یا 8 تراویح پڑھ کے بھاگ گئے۔ مکمل 20 تراویح رکعت نماز ادا کریں۔ 20 تراویح پڑھنا بھی سنت ہے، اور اسی طرح ان کے اندر قرآن مجید کا مکمل سننا سنت ہے۔ ہم قرآن مجید کی اہمیت اور عظمت کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے نہیں، مکمل سننے کا اہتمام نہیں کرتے۔ بعض مساجد میں صرف الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے پڑھتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں قرآن مجید کو پڑھنا، ایک ایک حرف پر اللہ پاک 100 نیکی عطا فرماتے ہیں، 100 نیکی۔ اور آج کل ہم عملیات کی دنیا میں کہتے ہیں، روحانیت میں، کہ سب سے زیادہ برکتیں فلاں وظیفے میں ہیں، فلاں وظیفے میں ہیں۔ کلام الہی کو یہ شرف حاصل ہے، یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے، اس کے اندر برکت، اس کے اندر تاثیر جو اللہ نے رکھی ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ سب سے زیادہ برکت اور تاثیر اللہ پاک نے قرآن مجید میں رکھی ہے۔ اور رمضان المبارک میں سب سے پہلا عمل آپ تلاوت کلام، قرآن مجید کی تلاوت کو اہمیت دیں اور بہت زیادہ تلاوت کا اہتمام کریں۔ اور دوسرا عمل، یہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اور حصول رحمت کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ درود پاک ہے۔ اور اسی طرح دوسرا مغفرت کا ہے، تو استغفار کی کثرت ہونی چاہیے۔ اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ عتق من النار، جہنم سے آزادی اور رہائی کا ہے۔ جس طرح جہنم سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑا عذاب، یہ دنیا کے عذاب تو اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اسی طرح اس عشرے میں جہنم سے رہائی کے لیے بھی، دنیاوی مصائب اور دفیع کے لیے بھی، دنیاوی پریشانیوں سے بچنے کے لیے بھی اسی عشرے میں دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ پہلے عشرے میں رحمت ہے، اللہ تعالیٰ سے رحمت، اس کا فضل، رزق، روزی، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ اور استغفار پر بھی اللہ پاک نے یعنی ایسی جگہ سے رزق عطا کرنے کا وعدہ فرمایا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ تو دوسرے عشرہ مغفرت کا ہے، گناہ معاف ہوں گے، حالات ٹھیک ہوں گے۔ تیسرا عشرہ عتق من النار کا، مصائب سے، بیماریوں سے، رکاوٹوں سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجیے۔ اور استغفار کی کثرت، مغرب کے وقت خصوصاً دعاؤں کا اہتمام۔ یہ آپ کو ایک خوبصورت عمل بتا رہا ہوں۔ حاملین عرش فرشتوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب میری تسبیح و تحلیل و تقدیس و حمد و ثنا چھوڑ دو، میرے محبوب کی امت کے روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ کیا شک ہے کہ اب دعا قبول نہیں ہوگی؟ یقیناً دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ بہت بڑے اعمال ہیں۔ اسی طرح روزہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ ہم آپ کو دیں، یہ وظیفہ ہے بھی اس کو پڑھ لو، یہ وظیفہ ہے بھی اس کو پڑھ لو،
جبکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں میرا بندہ روزہ رکھ کے میرے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے، اس کے منہ سے جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے بو آتی ہے وہ بو بھی مجھے مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ بتلائیے اس سے بڑھ کر کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ جبکہ عملوں کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کے پیمانے بدل گئے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، اے فرشتوں نماز کا ثواب بھی تم دو، نوافل کا ثواب بھی تم دو، تلاوت کا ثواب بھی تم دو، استغفار کا ثواب بھی تم دو۔ یہ جو براہ راست عبادت ہے روزہ، اس میں تم ایک طرف ہو جاؤ، میں جانوں میرا بندہ جانے، اس کا ثواب میں خود عطا کروں گا۔ تو روزہ دار کی دعا کو قبول کرنے کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، فرمایا کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت میں ضرور قبول کروں گا، یہ دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے ان اعمال کا اہتمام کیجئے، رمضان المبارک کے ان مبارک ساعات اور گھڑیوں کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ آج کا کوئی اور وظیفہ نہیں، یہی وظائف ہیں، اور بہت بڑے وظائف ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی وظائف نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت، نمازوں کا اہتمام، خصوصاً صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کیجیے۔ صلاۃ و تسبیح کا بھی بڑا ربط ہے رمضان المبارک کے ساتھ۔ صلاۃ و تسبیح روز پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ رمضان المبارک کے جمعے کے روز تو صلاۃ و تسبیح ہر حال میں پڑھنی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے سبحانک اللہم و بحمدی کا پڑھا، اس کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ، قرات کے بعد 10 مرتبہ، رکوع میں 10 مرتبہ، قومے میں 10 مرتبہ، سجدوں میں 10 مرتبہ، جلسے میں 10 مرتبہ، یہ 75 مرتبہ ایک رکعت میں ہو جائے گا۔ اس طرح 4 رکعتیں پوری کیجئے۔ بھول چوک اگر ہو جائے تو سجدے میں اس کی مقدار پوری کر لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صغیرہ کبیرہ آمدن، بھول کر جتنے گناہ بھی ہوئے ہیں، اعلاناً سرن، سب کے سب اللہ پاک صلاۃ و تسبیح کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ تو اس کا اہتمام رمضان المبارک میں کیجئے، انشاءاللہ العزیز اس کے آپ کو بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ جو چیز آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں حصول دولت کے لیے، اپنے رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، مصائب کو دور کرنے کے لیے، تو اس سے بڑھ کر کوئی اور اعمال نہیں ہے، ان کی پابندی کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔